ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ قرآن مجید کی اس آیت پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے۔ آج اکتوبر کی 25 2019 اور 25 صفر 1441 ہجری۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، ریورس ہوگا، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس آیت پر درس چل رہا ہے، اور جب میں کوئی درس دیتا ہوں تو کچھ واقعات پورا ہفتہ اسی حساب سے سامنے آتے ہیں، تو میرا فوراً ذہن جاتا ہے کہ یہ اسی آیت سے متعلق ہے۔ 2-3 دن پہلے مشہور کرکٹر سعید انور سے بڑی لمبی گپ شپ ہوئی۔ بھائی سعید انور تبلیغ میں لگ گئے ہیں تو اب بھائی سعید انور، پہلے مسٹر سعید انور تھے، اب بن گئے ہیں بھائی سعید انور۔ تو جب میں نے ان کے بچوں کو ان کے گھر پہ انوائٹڈ تھا، کھانا وانا کھایا کٹھے، تو ان کے بچوں کا میں نے حلیہ دیکھا۔ ان کا حلیہ تو سب نے دیکھا وہی ہوگا، ماشاءاللہ بڑی لمبی داڑھی، بالکل شریعت کے مطابق لباس۔ ان کے بچوں کا جو حلیہ میں نے دیکھا، تو آج کل پروفیشنل مولاناز کے بچوں کا اس ٹائپ کا حلیہ نہیں ہوتا، بہت سو کا، ماشاءاللہ دیکھ کے خوشی ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کسی کٹر قسم کے مولوی کے بچے ہیں، مدرسے کے بچے ہیں، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کسی سابق کھلاڑی کے بچے ہیں۔ آپ بھی تھے نا، گواہ بھی موجود ہیں۔ تو اس وقت مجھے یہ بات ذہن میں آئی، قرآن کی یہ آیت کہ تم اگر دین سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھو یہ جو ڈریس ہے نا، ٹوپی اور شلوار ٹخنے سے اوپر، ٹھیک ہے ٹوپی کوئی اسلام میں ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک مسلمان کا لباس ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ سر کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، تبھی لوگ نماز میں سر ڈھانپ لیتے ہیں کہ چلو نماز سے باہر نہیں پہن سکتے، بالوں کی سیٹنگ خراب ہوتی ہے، تو کم از کم نماز میں تو تھوڑا سا ایسا ڈریس پہنے جو اسلام کے ذرا قریب ہے۔ میں نے کہا کہ اسلام میں کوئی مخصوص ڈریس نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ علماء صلحاء کا ایک ہمیشہ سے لباس چلا آ رہا ہے جو سنت کے زیادہ قریب ہے، تو اس ڈریس میں بھی لوگوں کو شرم آتی ہے۔ آج کل لوگ بولیں گے یار یہ تو بالکل پروفیشنل قسم کا مولوی لگ رہا ہے، سر پہ ٹوپی بھی آ گئی، شلوار ٹخنے سے اوپر بھی ہو گئی، ایک سادہ سا کرتا پہن لیا اور کلر بھی وائٹ، کلر جو چاہے پہنے، اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں اس لیے بار بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ لوگ ان چیزوں میں ہی اسلام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اس ڈریسنگ میں لوگوں کو شرم آتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ بالکل مولوی لگ رہا ہے، لگے انجینئر بنے، بے شک کام بے شک مولویوں والے کرے، مگر دیکھنے میں کیا لگے، انجینئر لگے، ڈاکٹر لگے، پروفیسر لگے۔
دیکھنے میں مولوی لگنا لوگ برداشت, کیا خیال ہے, دیکھنے میں مولانا ٹائپ کا لگنا شروع ہو جائے, یہ برداشت نہیں ہوتا لوگوں کو. تو بھائی سعید انور کے بچے دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے کہ مولانا ہے, ٹھیک, کھلاڑی کے بچے نہیں لگ رہے تھے. تو میں نے کہا ولا یخافون لومۃ لائم, ڈریسنگ بھی چینج کر لی, کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی ماڈرن ذرا دیکھنے میں لگیں آپ. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب ہماری ملاقات ہوئی, ان کی ایک ڈریسنگ تو وہ ہے جو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہوتی ہے, لیکن ایک ڈریسنگ ان کی وہ ہے جو گھر میں ہوتی ہے یا نمازوں کے وقت پہ جو عام طور پہ وہ جاتے ہیں. وہ بالکل وہی ڈریسنگ ہے جس کا آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے. میں جب ان کے گھر گیا ملنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی انہیں برکت دے, دوبارہ انشاءاللہ ان قریب ملاقات طے ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب سے, تو وہی ڈریس تھا ان کا جس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں. آدھی پنڈلی تک ان کی شلوار تھی. ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولوی ہیں, شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. تو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آپ اصل حلیہ دیکھ لیں تو وہ بھی اس حدیث کو فالو کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. اور ان تین لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسبل ازارہ کا بھی ذکر کیا, جو اپنے ازار کو نیچے کھینچتے ہیں. تو بھائی سعید انور کی بات چل رہی تھی, ان کے بچوں کو دیکھ کے لگا کہ یہ لا یخافون لومۃ لائم, جب ایک دفعہ اس لائف کو چھوڑا ہے تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. تو میں نے ان سے بھی یہ بات کہی, میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا. تو بات یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی بات فوراً انسان مانتا ہے, چاہے اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے وہ آپ کی حدیثوں کو گھما پھرا کے, تعویلات کر کے, توڑ موڑ کے اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. 3 درجات ہیں محبت کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ انسان محبت کے اعلیٰ درجے تک پہنچے, بس جیسے نبی نے کہہ دیا ویسے کر لیا. ایک درجہ یہ کہ جیسے نبی نے کہا ویسے کر تو نہیں رہا, لیکن ندامت کا احساس ہے کہ کرنا چاہیے, نہیں ہو پا رہا. اللہ سے انسان دعا کرتا ہے اللہ توفیق دے دے ہمیں. یہ جو عام طور پر مارکیٹ میں جس قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں یہ والا ریشو زیادہ ہے کہ عمل نہیں ہو رہا لیکن ندامت کا احساس ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا اعفوا اللحیٰ, داڑھی بڑھاؤ. بھائی نبی کا حکم سر آنکھوں پر, ماحول معاشرہ ہمیں چلنے نہیں دے رہا, اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے دے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی محبت کا کسی نہ کسی درجے میں محبت ہے کہ انسان کو ندامت کا احساس ہو. اور ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نبی کا حکم چونکہ مشکل لگ رہا ہے تو آپ نے نبی کے حکم کو ہی کیا کر دیا, چینج کر دیا. یہ مولوی لوگ داڑیاں واڑیاں, ان کو پورا اسلام داڑھی میں ہی نظر آتا ہے, ان کا پورا اسلام شلوار ٹخنے سے اوپر میں ہی نظر آتا ہے. اسلام صرف یہ نہیں ہے, اسلام اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ان مولویوں میں نہیں ہے. اس طرح کے تانے لوگ دیتے ہیں. یہ بات تو درست ہے کہ اسلام داڑھی میں نہیں ہے, لیکن داڑھی میں تو اسلام ہے نا, اسلام میں تو داڑھی ہے نا. پورا اسلام یقیناً داڑھی میں نہیں ہے, لیکن پورے اسلام میں ایک حکم بولے بھائی داڑھی بھی ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جس نے داڑھی رکھ لی تو بس وہ پکا مسلمان بن گیا, وہ جو مرضی کرتا رہے, یہ قطعاً ہم نہیں کہتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی اس نے اسلام کے ایک بڑے حکم پر عمل کر لیا. اب ہم اسے کہتے ہیں بھائی دوسرے حکام بھی ہیں, اخلاق سے لوگوں سے بات کرنا, بریک ٹائم پہ لگا دینا گاڑی کی بریک. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ داڑھی والے بریک ہی نہیں لگا رہے ہوتے, پھر وہ داڑھی کو بھی ملامت کی جاتی ہے. وہ ایک مولانا صاحب جا رہے تھے, کسی خاتون کو ٹکر لگ گئی گاڑی میں,
تو خاتون نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے. صحیح ہے نا, بریک کا تعلق داڑھی سے. لیکن لوگ ہر غلطی کو کس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ داڑھی رکھی ہوئی اور غلط ڈرائیو کر رہا ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے غلط پارک کر رہا ہے. تو بھائی جو غلط پارک کر رہا ہے اس لیے نہیں کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, بلکہ اس لیے کہ اس نے اسلام کے ایک حکم کو تو فالو کر لیا, دوسرے حکم کو وہ فالو نہیں کر رہا. اگر وہ دوسرے کو بھی فالو کرتا تو اس میں بھی ٹھیک ہو جاتا. کیا خیال ہے بھائی, غلط کہہ رہا ہوں؟ داڑھی رکھ کے بد اخلاقی سے بات کر رہا ہے, تو داڑھی کوئی بد اخلاقی نہیں سکھاتی انسان کو. بات یہ ہے کہ اس نے مولانا صاحب کے داڑھی کے بارے میں بیان سنے, اخلاق کے بارے میں بولے بھائی نہیں سنے, اس لیے وہ داڑھی ہے مگر اخلاق شارٹ ہے. بھائی جس پر عمل کرے گا اسی پر عمل ہوگا نا. تو بعض لوگ پہلے سے بد اخلاق ہوتے ہیں, داڑھی تو رکھ لیتے ہیں مگر وہ اخلاق کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی ہوتی کہ کسی سے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. اگر پولیس والے نے آپ کو روکا تو آپ پولیس والے سے مسکرا کے بات کریں, اور پولیس والے کو چاہیے کہ آپ سے مسکرا کے بات کرے. تو ایسے ہے جیسے دونوں نے ایک دوسرے کو 50-50 روپے تو ویسے ہی پکڑا دیے. صدقہ ہے نا, حدیث میں آتا ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے, ان تلقى اخاک بوجہ طلیق, اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے چہرے, خندہ پیشانی کے ساتھ ملو, تو یہ بھی کیا ہے, صدقہ ہے. کیا مطلب, جیسے 50 روپے تم نے پکڑا دیے. تو اب اگر پولیس والا آپ سے 500 روپے مانگے تو آپ مسکرا کے بات کریں اور پھر 450 روپے دیں آپ اس کو. اوکے, یہ کہ آپ کہیں بھی 50 روپے جو میں نے تم سے مسکرا کے بات کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں, وہ آپ سے پھر مسکرا کے بات کرے گا, کہے گا وہ 50 میں نے واپس کر دیے, مجھے پورے 500 دے دو. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو داڑھی میں یقیناً پورا اسلام نہیں ہے, لیکن بھائی اسلام میں داڑھی بھی ہے. تو لا یخافون لومۃ لائم, اللہ کی محبت. میں یہ پولیس سے متعلق چھوٹی سی بات چل پڑی ہے تو میں اس کو ذرا مکمل کر لوں. لوگ پولیس والوں پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ تمیز سے بات نہیں کرتے, وہ یوں نہیں کرتے, وہ یوں کرتے ہیں. لیکن جو میری اپنی ایک مشاہدہ ہے نا, لوگ بھی پولیس والوں سے تمیز سے بات نہیں کرتے, یہ بھی میں نے دیکھا ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی پولیس والوں سے محبت سے, عزت سے بات کی ہے تو انہوں نے عزت دی ہے. میرا اپنا تجربہ ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن بہرحال ہے یہ. ہمارے ہاں بھی ایک دم چھوٹتے ہی بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں اور فوراً کسی بڑے آفیسر کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں فون ملاتا ہوں, ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو رینجرز والوں نے روکا تو انہوں نے فوراً فون ملانا شروع کر دیا کسی آفیسر کو. ان کی کمبختی آئی ہوئی تھی, وہ فون ملا ہی نہیں, تو رینجرز والے نے آ کے ایک تھپڑ لگایا زور سے. اب وہ شکایت کریں کہ رینجرز والے نے ہاتھ اٹھایا, تھپڑ مارا, تو بھائی آپ بھی تو غلط حرکت کر رہے ہو. اس نے آپ کو روکا ہے, اس کا رائٹ ہے, آپ اس کو ڈاکومنٹس چیک کروائیں, گاڑی کی تلاشی دلوائیں, یا بائک ہے تو وہ چیک, جو بھی اس کا حق ہے نا. آپ فوراً فون ملانا شروع کر دیا, فنڈر گیری شروع کر دیا آپ نے. جب آپ ایک ملک کے شہری ہو تو آپ کو اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا. پھر اگر وہ تھپڑ لگا رہا ہے آپ کے, نہیں لگانا چاہیے تھا, غلط کیا, مگر آپ نے بھی صحیح نہیں کیا. تو آپ, اگر وہ ظلم زیادتی کر رہا ہے آپ کے اوپر, بلا وجہ آپ کو ذہنی ٹارچر کر رہا ہے, پھر سمجھ میں آتی ہے بات. اس بیچارے نے آپ کو روکا ہے چیکنگ کے لیے, آپ نے فوراً فنڈر گیری شروع کر دی کہ میں ابھی فون ملاتا ہوں, وہ ملا ہی نہیں. پھر بعد میں جب ان آفیسر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ کیا کام ہے. تو وہ مجھے مثال یاد آتی ہے, کہتے ہیں کہ جو مکہ آدمی کو لڑائی کے موقع پر یاد نہ آئے تو وہ پھر اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. ایک آدمی کا پھڈا ہوا نا کسی سے, تو بعد میں یاد آیا, اڑے اس وقت اگر میں اس کے جبڑے پہ یہاں اس زاویے سے لگاتا تو دانت ٹوٹ جاتے, وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا. تو ایسا مکہ پھر کس کے لگانا چاہیے, اپنے لگا لینا چاہیے کہ جو ٹائم تھا اس وقت یاد نہیں آیا, آپ مار کھا کے آ گئے, اب جو ہے اب آپ کہہ رہے ہو بھائی یہ یوں کر لیتا تو یوں کر لیتا. تو جب بھی کوئی پولیس والا روکے اس سے عزت احترام سے بات کریں. کاغذات مانگ رہا ہے, بھائی کاغذ پکڑائیں, بولیں یہ سچی مچی کے کاغذات ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوں تو پھر پولیس والے رشوت, بولو بھائی
نہیں مانگتے. رشوت کا مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں آپ ہی چور ہو, آپ میں ہی گڑبڑ ہو, پھر رشوت کی بات چلتی ہے. اب یہ دیکھو, یہ جو سوزوکی والے ہیں, جو کیری سوزوکی ہے, قانون یہ ہے کہ آپ جتنا گاڑی کا حجم ہے اس سے زیادہ مال لوڈ نہیں کر سکتے. یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک گاڑی جا رہی ہے اور 4 گاڑیوں کی جگہ گھیر رہی ہے, اس میں سریا دائیں بائیں نکلا ہوا ہے, تو یہ خلاف قانون ہے اور اس کا بڑا نقصان بھی ہوتا ہے. میں ایک دفعہ لانگ روٹ پہ گیا تو ٹرک چل رہے ہیں, وہ ان کے اوپر مال جو پڑا ہوا ہے نا وہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ 2 ٹرکوں کی جگہ گھیری ہوئی ہے, تو وہ پوری روڈ پہ نا ایسے چودراہٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, اوورٹیک کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ٹرک والے کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ایسے موقع پہ غلط کام جب کرو گے تو پھر جان چھڑانے کے لیے رشوت دیتے ہیں, جو کہ ناجائز ہے. ابھی میرا ایک بیان آیا کہ ظلم سے بچنے کے لیے یا اپنا جائز حق کے لیے رشوت دینا جائز ہے. اس پہ بعض لوگوں نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے, یہ مولوی لوگوں کو رشوت کی ترغیب دے رہا ہے. رشوت کی ترغیب نہیں دے رہا میں ظلم سے بچنے کی ترغیب دے رہا ہوں. بعض مرتبہ آپ کا بالکل حق ہوتا ہے, ایک جائز حق ہے, اور آپ رشوت نہیں دیتے تو آپ کا جائز حق مارا جاتا ہے. جائز حق مارا جانا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے. اس لیے نہیں کہ آپ رشوت دے رہے ہیں, اس لیے کہ اپنے آپ سے ظلم کو دور کر رہے ہیں. اس موقع پر رشوت لینے والے کو گناہ پھر بھی ہوگا کہ وہ کیوں لے رہا ہے, وہ رشوت لیے بغیر آپ کا جائز حق کیوں نہیں دے رہا. تو علماء پہ اعتراض کرنا بہت آسان ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں جب آپ پھنسیں گے تو آپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا. بعض سرکاری اداروں میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ مکمل قوائف پہ پورے اتر رہے ہیں, آپ کا حق ہے, لیکن ایک آدمی جو اس معیار پہ نہیں اترتا وہ پیسے دے کے جاب لے لیتا ہے اور نااہل آدمی بھرتی ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اہل آدمی پیسے دے کے بھرتی ہو جائے جو اہل ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں جس سرکاری آفیسر نے رشوت لی ہے وہ تو بہرحال گناہگار ہوگا, کیونکہ اس کو پر لازم تھا کہ آپ کو بغیر رشوت لیے جاب دیتا. وہ رشوت کیوں لے رہا ہے؟ اس کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کے لیے اہل ہونے کی وجہ سے جائز ہے کہ پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہے اس میں, نہ اہل آدمی رشوت دے کے آگے جا رہا ہے. تو علماء کی بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں. کمنٹس نیچے, پھر میں نے جب جواب دیا تو آگے سے تبصرہ آیا, قرآن حدیث تو ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس, ادھر سے ممبر میں بیٹھ کے پھینکتے ہو. آپ قرآن و حدیث سے ثابت کرو کہ ظلم سے بچنے کے لیے بھی رشوت دینا حرام ہے اور اپنے اوپر ظلم کرنے دینا جائز ہے ایسے موقع پہ. یہ حدیث سے آپ, قرآن میں صاف ہے کہ نہیں ہے, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ کو بری بات پسند نہیں ہے مگر جس پر ظلم ہوا ہو. تو ظلم سے بچنے کے لیے دفاع میں وہ اتنی بری بات کر سکتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو پولیس والوں سے بھائی تھوڑا احترام سے بات کر لیا کریں, ٹھیک ہے نا. پھر بھی اگر وہ ظلم زیادتی کریں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ کہ سارے سرکاری محکموں میں برے بھی نہیں ہوتے. میرے جب تک تعلقات بہت زیادہ نہیں تھے اس وقت تک میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ جتنے سرکاری اداروں میں لوگ ہیں سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس میں جتنے معاذ اللہ سارے چور ہیں. لیکن جب ہماری الیک سلیک ہوئی اور اوپر کے طبقے سے بھی سلام دعا ہوئی, بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہیں رابطہ ہوتا ہے تو وہ خود کال کر لیتے ہیں, آپ وہی مفتی طارق صاحب ہیں جو یوٹیوب پہ بیان دیتے ہیں؟ ہاں جی میں وہی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ کے ڈاکومنٹس میرے پاس آئے ہوئے ہیں, میں تو روزانہ آپ کا بیان سنتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ان سے سلام دعا ہو جاتی ہے. تو جب تعلقات بڑھتے ہیں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سارے خراب, بولو بھائی نہیں. ابھی ایک گورنمنٹ کے آفیسر تھے, میری ان سے کل ملاقات ہوئی. کہاں ہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا. تو ایمانداری سے جاب کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اولڈ ہاؤس میں, اولڈ ہوم جہاں بوڑھوں کو لوگ کہتے ہیں, میں نے یہ تو بچپن میں سنا تھا کہ بچے کو پھینک دیا ماں باپ نے بچہ پیدا ہوتے ہی, لیکن اب ماں باپ کو پھینکنے کی بھی روایت ہمارے ملک میں شروع ہو گئی. والدین بوجھ سے بچنے کے لیے بسا اوقات بچوں کو پھینک دیتے تھے نا پہلے زمانے میں. کہہ رہے یہ تو بہت سنا تھا, اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو بچوں نے پھینک دیا. اولڈ ہاؤس میں جب آپ ماں باپ کو لے کے جاتے ہو تو پھینکنا ہی ہوتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, یہ تو پھینک دیا نا آپ نے ان کو وہاں.
کہہ رہے ہیں ایسے بوڑھوں کے ساتھ میں تعاون کرتا ہوں, بڑے ماشاءاللہ گورنمنٹ میں ایک بڑی یعنی ایک اچھی پوسٹ پر ہے, اور میں حیران ہوا کہ ان کی دیانتداری اور ان کے اس قسم کے کاموں کو, کہ دیکھو کیسے کیسے اچھے اچھے لوگ ملک میں پڑے ہوئے ہیں بھائی. غربا کا کتنا خیال کرنا, یتیموں کا کتنا خیال کرنا. پھر انہوں نے اپنے بچپن میں بھانجوں کو بھی پالا ہے. ان کی بہن بیوہ ہو گئی تو اس کے چھوٹے بچوں کو باپ بن کے, سب سے زیادہ میں ان کی اس بات سے متاثر ہوا. بہن بیوہ ہو گئی جوانی میں. ہمارے معاشرے میں اب بہن بیوہ ہو جائے تو بھائی جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ نوبت آنا شروع ہو گئی ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے خود ہی پالو, جاب کرو, یہ کرو وہ کرو, ہماری ٹینشن نہیں ہے اب. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فیملی پلاننگ کی وجہ سے, کہ اپنے دو بچوں سے زیادہ جب بوجھ لگیں گے تو بہن کے بچے تو اپنے ہیں بھی نہیں, وہ تو اور بوجھ لگیں گے نا. آج آپ لوگ کافی بجھے بجھے سے لگ رہے ہیں بھائی. فیملی پلاننگ والوں نے یہ ذہن بنایا ہے کہ بچے دو ہی اچھے, تیسرا بوجھ ہے. تیسرا کیا ہے؟ وہ آپ کا خرچہ کرائے گا, وہ مہنگائی کا ذریعہ بنے گا, حالانکہ وہ اپنا ہے. تو جب یہ ذہن آپ کا بن گیا تو کسی بیوہ کے بچے آپ کو اپنانا کا شوق پیدا ہوگا؟ دیکھو جب تک یہ سوچ نہیں تھی اس وقت کیا ہوا کرتا تھا. قرآن کہتا ہے حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت مریم کے بارے میں سب رشتہ داروں نے کہا ہم پالیں گے اس بچی کو, یہاں تک کہ قرآن اندازی ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ بچہ ایسی مرغوب چیز ہے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے. لہذا انسانی فطرت ہے کہ ہر شخص بچے کی طرف راغب ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی اولاد بناؤں. جب تک فیملی پلاننگ والوں کے زہریلے انجیکشن سے لوگ متاثر نہیں تھے, لوگوں میں یہ جذبہ تھا کہ اگر کسی بچے کے ماں باپ نہیں ہے تو کون باپ بنے گا اس کا؟ میں بنوں گا, مجھے فری میں بچہ مل رہا ہے, اس پہ خرچ کروں گا, یہ میرے بھی کام آئے گا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا, جھگڑا ہو گیا, ہر ایک کہہ رہے کہ اس بچی کو ہم پالیں گے. اور آج انڈیا میں دیکھو اپنی بچیوں کو مارا جا رہا ہے ماں کے پیٹ میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فیملی پلاننگ کے ہم تو چیختے رہتے ہیں نا ہر وقت, اس لیے چیختے ہیں. پورے کلچر کی ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے. کتے پال رہے ہیں, ان پہ خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہو رہی. بندروں کو پالا جا رہا ہے, بلیوں کو پالا جا رہا ہے. انسان اپنا بچہ پالتے ہوئے بوجھ کے اتنے بچے ہو. اب انڈیا میں قانون بنایا کہ جس کے 2 سے زیادہ بچے ہو گئے اس کو سرکاری جاب نہیں ملے گی. سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایک پینلٹی بنا دی ہے کہ بچہ پیدا ہونا ایک کیا ہے, جرمانہ دینا پڑے گا. کوئی یہ نعمت نہیں ہے, یہ تم نے ملک کو عذاب دے دیا. انسان کو جب آپ ایک ٹینشن بنا کے معاشرے میں پیش کرو گے تو پھر انسان انسانوں سے محبت نہیں کرے گا, وہ ان پہ خرچ نہیں کرے گا, وہ سمجھے گا یہ جرمانہ ہے, اس پہ جو میں خرچ کر رہا ہوں یہ میں انسانیت کی خدمت کر کے ترقی نہیں کر رہا, بلکہ یہ میں ایک پینلٹی ہے جو میرے اوپر لگ چکی ہے. پینلٹی انسان شوق سے نہیں دیتا, اولاد پہ خرچ شوق سے کرتا ہے. بچوں کو تو کھلانے میں مزہ آتا ہے انسان کو. تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے, یہم یکفل مریم, کون مریم کو پالے گا؟ تو ان کی خالہ کے نام قرآن نکلا. زکریا علیہ السلام خالو تھے, ان کے نام قرآن نکلا. زکریا علیہ السلام خوش ہو گئے, پھر انہوں نے پالا. پھر اللہ نے کیسی برکتیں عطا فرمائی زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی وجہ سے. ان کے بطن سے عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے. تو وہ جو تھے نا گورنمنٹ کے آفیسر, میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھیں آپ نے جو اپنی بہن, بیوہ بہن کے بچوں کی کفالت کی باپ بن کے, ان کے وہ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے وہیں, جوان ہو گئے ماشاءاللہ, جتنی نیکی آپ کر رہے ہو نا اولڈ ہوم میں جا کے بوڑھوں کی خدمت, یتیموں کی, سب سے بہتر خدمت کون سی تھی؟ بولو نا یار, یہ ہے جو بہن کے بچوں کو باپ بن کے پالا آپ نے, سب سے بہتر. اور آخرت میں انشاءاللہ سب سے زیادہ یہ کام آئے گی, کیونکہ قرآن نے وہ یتیم جو آپ کا رشتہ دار ہے اس پر حسن سلوک کو جتنی اہمیت سے بیان کیا, کسی اور مخلوق کے حق کو اتنی اہمیت سے بیان نہیں کیا ہے. کیسے سمجھائیں یار, کیا ہو گیا آپ لوگ آج بہت بجھے سے لگ رہے ہو بھائی, مزہ نہیں آ رہا. شاید میں غلط باتیں کر رہا ہوں.
قرآن نے سب سے, دیکھو مخلوق, دین کن چیزوں کا نام ہے؟ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے, اسی کا نام ہے نا. ہاں تو کر دیں, ہاں شکر ہے. مجھے جب تک مجھے سامنے سے رسپانس نہ ملے نا, مجھے پھر بات نہیں ہوتی. ہم خطیب تو ہے نہیں کوئی زمین آسمان کے قلابے ملائیں, مکے ہوا میں لہرائیں اور پھر قافیہ ملا کے تقریر کریں اور مجمع گرما دیں. یہ تو بڑے صاحب کمال لوگوں کا کام ہوتا ہے. ہم تو بیٹھ کے بس باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے. وہ ایک دفعہ میں پنجاب میں, میرا کہیں بیان تھا, پرانی بات ہے 2004 کی, تو وہ جگہ جگہ بینر لگے, خطیب پاکستان جامعۃ الرشید کے مشہور ترین خطیب مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لانے والے ہیں, اور اتنے بجے ان کا جگہ جگہ نا وزیر آباد میں بینر لگ گئے. اب میں جب گیا تو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ خطیب صاحب کب آئیں گے. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو مفتی طارق مسعود صاحب کراچی سے آئے ہیں خطیب, وہ کب آئیں گے. میں نے کہا آ گئے, وہ ہم ہی ہیں. وہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ وہ خطیب ہیں. میں نے کہا جب بیان ہوگا تو پھر بالکل یقین ہوگا کہ یہ وہ ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ خطیب نہیں ہے. خطابت تو ایک بڑا کمال ہے بھائی, ہم تو نالائق لوگ ہیں, تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں دوبارہ ٹرائی کریں گے اگلے جمعے پھر, ٹھیک ہے نا, پھر سمجھ میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پھر ایک دفعہ ٹرائی کریں گے. کیا خیال ہے؟ ٹرائی کرتے کرتے مر جائیں گے, اپنا فرض ادا ہو جائے گا. دوسرے علماء بھی ہیں, وہ بھی ٹرائی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, مل جل کے کرتے رہیں گے. اللہ جتنی معاشرے کی اصلاح کی توفیق دے ہو جائے گا. نہیں ہوا تو ہم بتا دیں گے, اللہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا. باقی ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو دیکھو اللہ کے جو حقوق ہیں, اسلام جو ہے دو چیزوں کا نام ہے نا. اللہ کا حق, یہ پانی ٹھنڈا تو نہیں ہے, دو قسم کے حق ہیں, ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے مخلوق کا حق. مخلوق میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور انسانوں کے بھی. تو جانور کے حق کی زیادہ ویلیو ہے یا انسان کی؟ بولو بھائی, انسان کی. پھر انسان میں جو حق ہے وہ رشتہ داروں کا حق ہے پہلے یا غیر رشتہ داروں کا؟ رشتہ داروں کا. پھر رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں ان کا حق زیادہ ہے یا جو کمزور نہیں ہے ان کا زیادہ ہے؟ یقیناً کمزور کا. اور کمزوروں میں جو سب سے بڑا کمزور جس کو اللہ نے قرار دیا ہے, جو بالکل قسمہ پرسی میں زندگی گزارتا ہے, یہ وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے. کیونکہ باپ سے بڑی نعمت اللہ نے کوئی پیدا نہیں کی ہے. ماں مر جائے تو بھی نقصان ہے, اتنا نہیں ہے جتنا باپ کے مرنے سے ہوتا ہے. ماں سے محبت یقیناً زیادہ ملتی ہے, مگر جو سہارا ملتا ہے نا بچے کو, تربیت, سہارا, اس کی ایجوکیشن اور یہ ہر چیز, اس کی حفاظت, باپ کو پتا ہے کہ بچے پر کہاں کہاں سے نظریاتی حملہ ہو سکتا ہے, کہاں کہاں سے خراب ہو سکتا ہے یہ, اور خاص طور پر اگر وہ بیٹی ہے تو کہاں سے اس کی عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے. تو یہ محافظ اللہ نے کس کو بنایا؟ باپ کو. اس لیے کہتے ہیں نیچرل گارجن جو ہے نا وہ باپ ہے. تبھی اسلام میں بیوی بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو عورت بچپن میں تو باپ بچوں کو پال سکتی ہے, جب بچپنا ختم ہو تو شرن پھر وہ باپ کے پاس آتے ہیں. آج کل ہماری عدالتوں میں اس پر بھی عمل نہیں ہوتا. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے تو باپ کو لازمی دیا جائے گا, اگر وہ لینے کے لیے تیار نہ ہو تو بھی دیا جائے گا, اس کو رکھنا پڑے گا اس کو, کیونکہ بچے کا فائدہ باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے, ماں کے پاس رہنے میں زیادہ نہیں ہے. ماں سے ملتا رہے گا وہ یقیناً, لیکن رہے گا کس کے پاس؟ اور عجیب بات ہے, جب تک گورے فطرت پہ تھے, برطانیہ کا جو لا تھا جو پاکستان میں چلتا رہا ایک طویل عرصے, اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جائے گی تو نیچرل گارجن بچوں کا باپ رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اسلام میں بھی ایسا ہی ہے, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس عورت کا خرچہ بھی اٹھائے, بچے کا بھی. تو اللہ کے الفاظ کیا ہیں؟ جس کے لیے بچہ جنا گیا, یعنی باپ کو اللہ نے تعبیر کیسے کی, اس کے لیے جنا گیا ہے. تو آج کل بہت مسئلہ خراب ہوتا ہے, لوگ ماؤں پہ ترس کھا کے کہتے ہیں نہیں بچہ ماں کے پاس رہے گا, بچپن میں رہے گا, کیونکہ بچپن میں اس کو تربیت کی اور حفاظت کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اس کو ماں کی ممتا کی ضرورت زیادہ ہے. تو علماء نے بیان کیا ہے 7 سال کا لڑکا
7 سال تک ماں کے پاس اور لڑکی 9 سال تک. 9 سال کے بعد لڑکی کس کے پاس آئے گی؟ باپ کے پاس. اور لڑکا 7 سال کے بعد کس کے پاس آئے گا؟ باپ کے پاس. جنرل مشرف سے پہلے ہماری عدالتوں میں بھی یہی لا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ عدالت میں جو قانون تھا وہی تھا. ہاں جب باپ کے پاس آئے گا تو ماں سے ملتا رہے گا, ہفتے میں 1 دن ماں کے پاس رات بھی گزارے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا, لیکن مستقل بنیادوں پہ رہے گا کس کے پاس؟ کیونکہ بچے کا فائدہ اس میں باپ کو حق نہیں دیا جا رہا, بچے کو دیا جا رہا ہے حق, کہ اب بچے کا فائدہ جب بڑا ہو رہا ہے تو باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے. وہ تربیت کرے گا, اخلاق سکھائے گا اس کو, اس کی حفاظت کرے گا, اس کو بزنس سکھائے گا, ایجوکیشن میں دیکھے گا کہ اس کو کس قسم کی ایجوکیشن دینی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں عدالتوں میں سارے قانون کیا ہو گئے؟ تلپٹ ہو گئے. مکمل عورت کو فیور کیا جاتا ہے. میں مانتا ہوں کہ بہت سے مرد ظالم ہوتے ہیں, عورت پہ ظلم کرتے ہیں, لیکن بہت سے ظالم نہیں بھی ہوتے. عدالت یہ دیکھتی نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے یا عادل ہے, کیا ہے. عدالت نے بچے ماں کو پکڑا دیے اور اس کے بعد پوری زندگی باپ ان بچوں کے لیے ترستا رہتا ہے, اسے ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. یہ عملی طور پر عدالت میں یہ ہو رہا ہے. خرچہ سارا باپ پہ ڈال دیتی ہے عدالت. حتیٰ کہ عدالت میں جو ملاقات ہوتی ہے نا, اس میں بچوں کو لانے لے جانے کا خرچہ بھی باپ کے ذمے, خرچہ مکمل باپ کے ذمے, ان کی اسکولنگ بھی, یونیورسٹی کا خرچہ باپ کے ذمے, لیکن کس اسکول میں پڑھیں گے یہ فیصلہ ماں کرے گی. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ کولو کا بیل اس کو بنا دیا, اور بچوں کے فیوچر میں ٹانگ اڑانے کی اجازت باپ کو بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہے ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو قانون سازی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس سے بغاوتیں پھیل رہی ہیں. پھر اب بہت سے لوگ میں نے دیکھے کہہ رہے ہیں عدالت نہیں جائیں گے, ہم نچائیں گے. اب بچے اگر باپ کے پاس ہیں تو باپ کہتا ہے میں نچاؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے عدالت میں گیا بچے میرے ہاتھ سے گئے, لہذا وہ بچوں کو لے کے کوئی پنجاب بھاگ رہا ہے, بیوی پھر پنجاب کی عدالت میں کیس کرے گی تو کراچی بھاگ کے آ جائے گا. تو آپ خود ایسے قانون بناتے ہو جس سے لوگوں کو ظلم پر مجبور کرتے ہو. اس کو پتا ہے کچھ بھی نہیں ملے گا مجھے ثواب کے علاوہ صبر کے. اور پھر بچہ جب ماں کے پاس رہتا ہے علیحدگی کے بعد, تو اکثر مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا دیتی ہیں. ایسا اس کا ذہن بناتی ہے کہ بچے بڑے ہو کر بھی باپ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں نے خود وکیلوں سے یہ بات سنی ہے کہ بچہ اگر باپ کے پاس رہے تو اکثر وہ ماں کے خلاف نہیں ورغلاتا, وہ اپنے اختلافات بچوں کے سامنے ذکر نہیں کرتا. باپ کو اللہ نے ظرف دیا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ جو خواتین بیان سن رہی ہیں, اکثر, سب نہیں, اکثر خواتین جب بچہ ان کے پاس رہتا ہے تو بچے کو باپ کے خلاف ذہن بنا دیتی ہیں اس کا. عدالتوں میں آپ وکیلوں سے پوچھیں, وکیل کہتے ہیں صبح شام یہ ہو رہا ہے. وہ صاف لفظوں میں بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا باپ برا آدمی ہے. یہ کس نے سکھایا ان کو؟ یہ ماں سکھاتی ہے. تو اللہ کے قانون کو فالو کرو میرے بھائی. سندھ میں بعض علاقوں میں بچیوں کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے. کوئی کوشش کی جائے کہ اس پہ قانون سازی ہو. اس طرح کے درجنوں مسائل ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں, جس میں ظلم ہو رہا ہے. کبھی کسی میں عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, کسی میں مرد پہ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے, جنرل ضیاء الحق نے وفاقی شرعی عدالت بنائی اور اس کا جج بنا دیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو. اور اس عدالت کا کام یہ تھا کہ آپ کو ملک میں کوئی بھی قانون ایسا لگتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. کتنا بڑا کام کیا تھا ضیاء الحق نے, آپ دیکھیں. تو آپ وفاقی شرعی عدالت میں ایک سادہ پیپر پہ ایک دعویٰ لکھیں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے یا ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور اس پر آپ قرآن و سنت کے دلائل لکھیں, قرآن و سنت سے بھی لکھیں, فقہا سے بھی لکھیں, اور آپ کیس دائر کریں. وفاقی شرعی عدالت آپ کا کیس سنے گی, سماعت کرے گی. اگر اس کو یہ لگا کہ واقعی یہ خلاف شریعت ہے, وفاقی شرعی عدالت فیصلہ کر کے سپریم کورٹ کو نوٹس بھیجے گی اس قانون کو 6 مہینے کے اندر اندر بولو بھائی تبدیل کیا جائے. اگر سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تو 6 مہینے بعد وہ قانون خود بخود کالعدم ہو جائے گا. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بہت لوگوں کے پاس گیا کہ جب تک میں وفاقی شرعی عدالت میں بیٹھا ہوا ہوں, اللہ کا واسطہ جو قانون خلاف شریعت لگے اس پہ کیس کر کے ابھی کروا لو, بہت حد تک ملک میں جو نظام ہے اسلامی ہو جائے گا. لیکن فرمایا کہ
بہت کم رزلٹ آیا اس کا. جو صبح و شام اسلام کے دھرنے, اسلام کی باتیں اور اسلام چاہیے, جب ایک لیگل قانونی طریقے سے ان کو اسلام نافذ کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے دلچسپی, بولو بھائی, نہیں لی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ شقے 119 جزیات تھے جو چینج ہو گئے, 119 قوانین چینج بھی ہوئے ہیں, لیکن بہت بڑے بڑے قوانین نہیں چینج ہو سکے. تقریریں کرنا آسان ہے, کام کرنا مشکل ہے. حالانکہ وہ کام بھی بہت آسان تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود اسلام نافذ کرنے میں مخلص نہیں ہیں. بہت سے کام ایسے ہیں جو قانونی طریقے سے ملک میں چینجنگ ہو سکتی ہے. تو خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, یہ بات کہاں سے شروع ہوئی یار؟ وہ نیچرل گارجن پہ بات آ رہی تھی کہ وہ بچے کس کو ملتے ہیں, ماں کو. وہ قانون میں لکھا ہوا تو ہے 7 سال کا, لیکن لکھے ہوئے پہ عمل نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ, وہ ساری زندگی اس کی مقدر میں رولنا ہی ہے بس. اب کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو سوائے ثواب. مانتا ہوں مرد ظالم ہوتے ہیں بہت سے, لیکن ظلم کی ایک سزا بھی تو رکھی ہے نا. بچے چھیننا کون سی سزا ہے بھائی ظلم کی؟ اگر کسی مرد نے ظلم کیا ہے تو علیحدگی ہو گئی نا, ختم بات. بچوں کو بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے. قرآن کے صاف الفاظ ہیں, لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی. فرمایا جس ماں نے بچے کو جنا ہے, بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ باپ کو نقصان. علیحدگی ہو گئی ہے تو بچے دونوں کے ہیں. بچپن میں ماں کے پاس رہیں گے, باپ ملتا رہے گا, رات بھی گزارے گا باپ ان کے ساتھ کبھی کبھار, خرچہ سارا باپ کے ذمے. اور جب تھوڑے بڑے ہو گئے 7 اور 9 سال کے, تو پھر کہاں آ جائیں گے, ادھر ٹرانسفر ہو جائیں گے, اور ماں ان سے جب چاہے گی ملے گی. باپ ماں سے روک نہیں سکتا, خرچہ ہمیشہ زندگی بھر باپ ہی کے ذمے ہے. کتنا اچھا قانون ہے, لیکن نہیں, جو گھسیٹتا ہے بس وہ ادھر گھسیٹ رہا ہے, وہ ادھر گھسیٹ رہا ہے. ایک دنگا مستی ہو رہی ہے, ایک لڑائی ہو رہی ہے. میرے پاس صبح شام کیسز آتے ہیں, تو یہ ظلم ہے بھائی. پھر ان کے دماغ میں پکا کے نا ورغلا دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو میں یہاں سے بات آئی تھی, نیچرل گارجن کون ہے؟ باپ. اب دیکھو, ماں مر جائے تو ایسے بچے کا شریعت نے الگ سے کوئی نام نہیں رکھا, کیونکہ شریعت اس کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں مانتی. لیکن اگر بچے کا باپ مر جائے بچپن میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس بچے کو, بولو بھائی, یتیم. اس کو بڑا نقصان سمجھا جا رہا ہے. اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہو گیا, گارجن ہی اس کا دنیا سے چلا گیا. اب اس کے مال پہ, کیونکہ ماں میں محبت بے شک بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن وہ معاشرے کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتی. اس میں پاور نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, دفاع کی قوت نہیں ہے. تو اب اللہ نے سب سے بڑا حق جو بیان کیا ہے وہ مخلوق میں انسانوں کا, انسانوں کے بعد رشتہ داروں کا, پھر رشتہ داروں میں جو کمزور ہو, پھر کمزور کی اللہ نے مثال دی ہے. سب سے بڑا کمزور کون ہے؟ یتیم. پھر وہ یتیم جو رشتہ دار ہے اس کا حق زیادہ ہے یا جو رشتہ دار نہیں ہے اس کا حق زیادہ ہے؟ تو رشتہ دار کا حق زیادہ ہے. پھر رشتوں میں سب سے قریبی رشتہ بھائی بہن کا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی کی بہن بیوہ ہوئی اور اس نے اس کے چھوٹے بچوں کو باپ بن کے پالا, تو مخلوق کی اس سے بڑی خدمت اسلام میں نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان گورنمنٹ کے جو آفیسر تھے, ممکن ہے بیان سنے میرا, وہ میں نے ان سے ایک بات کہی. میں نے کہا آپ کے اولڈ ہوم میں جانا اور بوڑھوں کی خدمت کرنا اور غریبوں کو کھلانا یہ سب اپنی جگہ, لیکن جو خاندانی کام آپ نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ یہ جو یتیم بچوں کو باپ بن کے پالا. ایک تو پالا, عیدی سینٹر والا بھی پالنا ہوتا ہے. پالتے تو بکرے بھی ہیں نا لوگ, کتے بھی پالتے ہیں, بکرے بھی پالتے ہیں. ان کو باندھ دیا کھونٹی سے, صبح کچھ کھلا دیا, شام کو گھاس ڈال دی, کیا خیال ہے؟ یہ بھی پالنا. اور ایک ہوتا ہے اپنی اولاد سمجھ کے پالنا, ان کو اچھی ایجوکیشن دینا, معاشرے میں ایک عزت دار فرد بنانا ان کو. تو یہ سب سے بڑی خدمت. میں نے کہا یہ کام سب سے زیادہ کیا ہو گیا بھائی؟ خاندانی ہو گیا. ہمارے نبی یتیم تھے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کے ٹھکانے کا انتظام کیا, ورنہ یتیموں کا اکثر پرسان حال نہیں ہوتا, کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, عزت نہیں ملتی. لہذا اللہ اپنے نبی پر احسان جتلا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, آپ نے بھی یتیم کو دھتکارنا نہیں ہے. اب ایسا نہ ہو کوئی یتیم آپ کے گھر پر اور آپ اس کو دھکے دے کے
نکال دیں. نا 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 نا, اپنا بچپن یاد کریں. آپ یتیم تھے, اللہ نے آپ کی چچا کے ذریعے کفالت کروائی, چچا کو باپ بنا دیا آپ کا, انہوں نے باپ کی طرح پالا ہے آپ کو, تو یہ احسان اللہ نے کیا ہے. لہذا آپ نے بھی کیا کرنا ہے. اچھا دیکھو یہاں ایک علمی نقطے کی بات, آپ کے چچا کا دین الگ تھا اور آپ کا دین الگ, لیکن رشتہ دار تھے نا. چچا جس طرح پال سکتا ہے اپنے بھتیجوں کو, غیر نہیں پال سکتا. تو یتیموں کا اصل ٹھکانہ عیدی سینٹر نہیں ہے, وہاں ان کو روٹی پانی ملے گی, وہ عزت محبت نہیں ملے گی. یتیموں کا اصل ٹھکانہ یہ ہے کہ باپ مر گیا تو کون پالے, چچا پالے اس کو. غیر مسلم ہونا برداشت ہے, لیکن خونی رشتہ نہ ہونا یہ برداشت نہیں ہے, کیونکہ غیر مسلم بھی ہوگا, خون تو بلڈ تو ایک ہی ہے نا. وہ جس محبت سے پالے گا کوئی دوسرا مسلمان ہو کے نہیں پال سکتا اس کو. تو آج رشتے بالکل ختم, رشتوں کی ویلیو ختم ہو گئی. ایک خاتون کا فون آیا, رو رہی تھی کہ میرا شوہر مر گیا, میں بیوہ ہو گئی, سسرال نے گھر سے نکال دیا کہ ان بچوں کو لے کے دفع ہو جاؤ یہاں سے. کیا ظلم ہے معاشرے میں بھائی. تو اللہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کر کے دکھایا اس پر. آپ جہاں نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا, جتنے بال آئیں گے اللہ اس کو اتنی نیکی عطا کرے گا. اور نبی کی غربت دیکھو, فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں 2 بچے ہو گئے نا, تیسرا نہ پیدا کرو, غربت بڑھے گی. نبی کے پاس 40 دن کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ کہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, میں کیسے شادی کر سکتی ہوں آپ سے. نبی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیوہ سے نکاح بھی ہو رہا ہے اسی میں, اور اس کے بچوں کو لے کے یتیم بچوں کو پالا بھی جا رہا ہے. او بھائی اس کی کوئی مثال دکھا سکتا ہے معاشرے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جو عمر کا مسئلہ ہے, انا اسن من کا, میری عمر آپ سے بھی زیادہ. رہا بچے, فرمایا بچے بھی لے آؤ, فإلی اللہ وإلی رسولہ, وہ بھی اللہ اس کے رسول کی طرف لے آؤ بچے بھی. 40 دن کھانے کو روٹی نہیں ہے, 40 دن چولہا نہیں جلتا, پھر بھی بیوہ سے بھی نکاح ہو رہا ہے اور بچوں کو پالا بھی جا رہا ہے کہ بھئی اسی بھوک میں جہاں روکھی سوکھی ہمیں مل جاتی ہے تو بچوں کو بھی وہی کھلا دیں گے. کیسا جذبہ ہے؟ فیملی پلاننگ تمہیں کیا سکھا رہی ہے, اور اسلام تمہیں بالکل اس کے اپوزٹ لے کے جا رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے یار, نہیں آ رہی. فیملی پلاننگ کی جذبہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اپنا بھی پیدا نہ کرو اور غریب ہو جاؤ گے. اسلام کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی یتیم کی کفالت کر لو. جہاں اللہ کچھ نہ ہو کے بھی زندہ تو ہو نا, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے, تو اللہ ان کو بھی زندہ رکھے گا, کچھ نہ کچھ انتظام ان کے لیے بھی کر دے گا. تو کیا اللہ نے عبد الرحمن ابن ام سلمہ نبی کی گود میں پلے ہیں. کھانے کے آداب میں امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث نقل کی ہے. عبد الرحمن ابن ابی ام سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کی گود میں تھا اور نبی مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ, صحیح ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اس حدیث کو کھانے کے آداب میں تو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جب کھانا سامنے آئے تو اپنی طرف سے کھانا, اپنی جانب سے کھانا, اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا سنت ہے. حالانکہ اس حدیث میں جو زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے جو چیز, وہ یہ کہ غربت کے باوجود بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچوں کو پالنا اور ان کو کھانے کے آداب سکھانا, یہ اس سے بڑی سنت ہے. بہت مشکل ہے بھائی ایسی چیزیں مارکیٹ سے شارٹ. بس 2 بچے, تیسرا پیدا نہ کرو, اسکول کی فیسیں کون بھرے گا, 2 پڑھے لکھے ہو وہ 18 جاہلوں سے بہتر ہے. یہ کر کر کے دماغ ایسا خراب کیا ہے کہ اب انڈیا میں آپ دیکھ لو کہ وہ 2 ہی ہیں تو پھر ایک لڑکا ایک لڑکی چاہیے, یا 2 لڑکے چاہیے, تیسری لڑکی ہے تو مار دو اس کو جان سے, پہلی لڑکی ہے تو جان سے مار دو. اور بیوہ کے بچے لے کے کون پالے گا بھائی؟ اپنے جب تیسرا ناجائز ہے تو کسی اور کا ٹینشن سر پہ ڈالنا وہ تو اور بڑا ناجائز ہو گیا نا. یہ سوچ اسلام کی سوچ اسلام ہے کہ اکثر من عیالک, حضرت عمر فرماتے ہیں عیال بڑھاؤ, فإنکم لا تدرون بمن ترزقون, تمہیں پتہ نہیں اللہ تمہیں کس کی وجہ سے رزق دے گا. بڑھاؤ عیال, اولاد بھی پیدا کرو, ادھر یتیم بچوں کو بھی پالو, خرچ کرو, اللہ تمہیں برکت اسی وجہ سے دے گا. انکم ترزقون بضعفائکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے.
کیونکہ اللہ قاسم ہے, تقسیم کرتا ہے. اللہ کی عادت نہیں ہے کہ ہر ایک کو دے, بلکہ اللہ کی عادت ہے کسی کے ذریعے کسی کو کھلاتا ہے. کنویں سے پانی نکالیں گے, پانی اس میں مزید آئے گا, اور اگر آپ کیلکولیشن کریں گے اتنے لیٹر پانی ہے, 6 گیلن نکال لیے تو کیا ہو جائے گا, کیلکولیشن کرتے رہو پھر یہودیوں کی طرح بیٹھ کر, اور پانی مت نکالو, وہ اسی میں سڑ جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے اس میں. نکالو تو نظر نہیں آ رہا کہاں سے آ رہا ہے, لیکن آ جائے گا, اور جتنا نکالو گے وہ زمین کی جو سوتے ہیں اور زمین کے جو لائنیں وہ اور کھلتی چلی جائیں گی. یہی حال ہے. اللہ نے بعض لوگوں کو کنواں بنایا ہے کہ وہ سخاوت کا دریا ہوتے ہیں, رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ ان کے مال میں برکت دیتا چلا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی وہ نکاح جن کا ہے وہ تشریف لا چکے ہیں کہ نہیں لا چکے؟ 2 منٹ کے اندر نکاح ہوگا. جمعے کی نماز کے بعد مجھے فوراً نکلنا ہے, تو آج وہ جمعے کے بعد والا پروگرام نہیں ہوگا. جمعے کی نماز میں جیسی سلام پھیرا جائے گا تو پہلے چندہ ہوگا, پہلے جنازہ نہیں ہو جائے. اچھا 2 منٹ میں چندہ ہوگا, پھر فوراً جنازہ ہے, ٹھیک ہے؟ جلدی جلدی بھائی کہاں ہے؟ ریکارڈنگ ہونے دیں, وہ بند نہ کریں, جلدی جلدی, اسپیڈ اسپیڈ. ٹھیک ہے دولہا بھائی ماشاء اللہ جلدی ہیں. دلہن کے جو وکیل ہیں محمد سلیم, آپ ہیں؟ آپ ہیں؟ آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ میں 50,000 روپے مہر میں عبد الحنان ول سید اشتیاق علی کا نکاح اقصیٰ بنت محمد سلیم سے گزارت ہے. ویری گڈ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. جناب عبد الحنان بھائی, میں نے آپ کا نکاح 50,000 روپے مہر کے عوض میں اقصیٰ بنت محمد سلیم سے کیا, آپ نے قبول کیا. اتنے آرام سے نہیں ہوتا بھائی, دور سے. جزاک اللہ. پھنس گئے اب, یہ قبول تو کر لیا انہوں نے, ان کو پتہ نہیں اس قبول کا مطلب کیا ہوتا ہے. خیر اللہ برکتیں عطا فرمائے. دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما. تادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر و فساد سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. شیطان کے شر سے, آپس کے لڑائی جھگڑوں سے, اختلافات سے اللہ دونوں خاندانوں کو محفوظ فرما. اس نکاح کی برکتیں کامل طور پہ اللہ ان کو برکتیں نصیب فرما. جس کی بھی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی میں نے مذاق کیا, کوئی پھنسے وسے نہیں ہے, وہ بہت خوشی انشاءاللہ.